جب مووی شروع ہوتی ہے تو ہم ایک آبجیکٹ کو موو ہوتا دیکھتے ہیں جو کہ پلینٹ ارتھ کے پاس سے گزر رہا ہوتا ہے اور گزرتے گزرتے اس کا ایک حصہ زمین پر گر جاتا ہے جبکہ دوسرا حصہ اسپیس میں رہ جاتا ہے۔ پھر کہانی آتی ہے پریزنٹ کی طرف جہاں پر ہمیں امریکن آرمی کا ایک کیمپ دکھایا جاتا ہے۔ وہاں کا جنرل کہہ رہا ہوتا ہے کہ ڈچ کو بلایا جائے۔ ڈچ اس مووی کا مین کریکٹر ہے۔ ڈچ جنرل کے پاس جا کر پوچھتا ہے، کیا بات ہے، آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ کیونکہ اب وہ آرمی میں کام نہیں کرتا تھا۔ وہ پہلے آرمی میں ہوا کرتا تھا اور اب چھوٹے موٹے کام کیا کرتا تھا، یعنی کسی مشن میں ہیلپ وغیرہ۔ جنرل اسے بتاتے ہیں کہ ان کا ایک منسٹر کھو گیا ہے، وہ جگہ اس جگہ کی دوسری طرف ہے اور اسے ان لوگوں نے پکڑ لیا ہے جو کہ آرمی کے خلاف ہیں اور انہیں وہ لوگ گوریلا کہتے ہیں۔ تو ڈچ کہتا ہے، اس کے لیے تو آپ کو آرمی کی ضرورت پڑے گی نا، تو آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ تو پیچھے سے کسی کی آواز آتی ہے کہ تم بیسٹ ہو۔ ڈچ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو وہاں اس کا بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ جاتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈچ آرمی کے کچھ لوگوں کو اور اپنے بیسٹ فرینڈ کو لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے۔ جنگل میں جا کے وہ لوگ نوٹ کرتے ہیں کہ ایک جگہ ایک ہیلی کاپٹر پھنسا ہوا ہے اور وہ بری طرح کریش ہوا ہے۔ جب وہ وہاں جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی آرمی کا ہیلی کاپٹر نہیں ہے بلکہ جاسوس تھا اور اس کے اندر جو لوگ تھے ان کو کسی نے مار دیا تھا۔ جب وہ ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہیں تو انہیں 3 اور لوگ مرے ہوئے ملتے ہیں جن کی ڈیڈ باڈی درخت کے ساتھ الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ ڈچ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس کا کام ہو سکتا ہے؟ تو وہ سب کہتے ہیں کہ گوریلاز کا۔ وہاں پر موجود لوگوں میں سے ایک کہتا ہے کہ وہاں 12 گوریلاز آئے تھے، یعنی وہ لوگ جو US آرمی کے خلاف ہیں، اور وہ ان لوگوں میں سے 2 لوگوں کو کڈنیپ کر کے ساتھ لے کر گئے تھے۔ ان کے پیچھے امریکن آرمی بھی آئی تھی لیکن اب یہاں پر کوئی نہیں۔ اب یہ سب پلان بناتے ہیں کہ وہ اس بات کا پتہ لگائیں گے کہ وہ لوگ انہیں مارنا کیوں چاہتے ہیں اور اس بات کا بدلہ بھی لیں گے جو انہوں نے ہمارے لوگوں کو مارا۔ پھر ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی بھی کوئی ان پر جاسوسی کر رہا ہے اور انہیں جاسوس بن کر دیکھ رہا ہے۔ اب وہ لوگ چھپتے چھپاتے وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہاں گوریلاز ہوں گے، اور وہاں واقعی ان کے رہنے کی جگہ تھی۔ وہاں انہوں نے بہت سارے لوگوں کو قیدی بنایا ہوا تھا۔ جب وہ وہاں پر دیکھتے ہیں تو ایک گوریلا ایک معصوم آدمی کے سر پر گولی مار کر اسے مار دیتا ہے۔ یہاں پر بہت ظلم ہو رہا تھا۔ جب ڈچ یہ دیکھتا ہے تو اس سے اپنا غصہ کنٹرول نہیں ہوتا۔ وہ سب کو مارنے لگتا ہے اور اتنی زیادہ فائرنگ کرتا ہے کہ سب کے سب گوریلاز مارے جاتے ہیں، لیکن ان میں ایک عورت بھی تھی جسے ڈچ مارتا نہیں لیکن اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ وہ بے ہوش تھی۔ ڈچ کو یہاں آ کر ایک چیز پتہ چلتی ہے جسے سن کر وہ بہت غصہ ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ جنرل نے اسے جھوٹ بولا تھا کہ ان کا منسٹر کھو گیا ہے اور اسے ڈھونڈنا ہے۔ اصل میں کوئی آدمی بھی گم نہیں ہوا تھا۔ دراصل جنرل نے اسے اسی لیے بلایا تھا کہ یہ جنگ بڑی ہو جاتی کیونکہ گوریلاز ان پر اٹیک کر رہے تھے اور یہ لوگ گوریلاز کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے، تو اس لیے یہاں پر ڈچ کی ضرورت تھی، اسی لیے اس کو جھوٹ بول کر یہاں پر لایا گیا۔ ڈچ اپنے بیسٹ فرینڈ کو کہتا ہے کہ اسے یہ کام نہیں کرنا۔ اس کا بیسٹ فرینڈ اسے کہتا ہے کہ لوگ گم ہوتے ہیں، کڈنیپ ہو رہے ہیں، یہاں آ کر دیکھو ہمیں کتنا فائدہ ہوا ہے، ہمیں کتنے امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس ملے ہیں جس سے ہم سارے گوریلاز کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ یہ لوگ یہاں سے ویپنز لے کر چلے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ قیدی لڑکی بھی ہوتی ہے۔ تو تبھی چلتے چلتے جو آدمی ان کو راستہ دکھا رہا ہوتا ہے وہ اچانک رک جاتا ہے اور ڈچ کو بتاتا ہے کہ کوئی ان پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ سب اسی کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھا کر وہ قیدی لڑکی بھاگنے لگتی ہے۔ اس پر ان کا آدمی سے پکڑ لیتا ہے۔ تبھی جنگل سے ایک ایسی چیز باہر آتی ہے جو ان کے ایک آدمی کو مار دیتی ہے اور اس کی ڈیڈ باڈی اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے جہاں جہاں ان کے ساتھی کا خون گرا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ وہاں جا کر دیکھیں گے کہ آخر وہ گیا کہاں پر، اور وہاں جاتے ہیں جہاں پر دوسری ڈیڈ باڈیز لٹکی ہوئی تھیں۔ تب ان میں سے ایک آدمی کو آواز سنائی دیتی ہے اور وہ رک کر اس کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ اسی دوران وہی انویزیبل چیز اسے مار دیتی ہے۔ اس کی آواز پر ان کے باقی لوگ بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اور اب کی بار اس انویزیبل چیز کی آنکھیں دکھائی دیتی ہیں۔ سب لوگ وہاں پر آ کر شوٹ کرنے لگتے ہیں۔ ان کی گنز میں جتنی بھی گولیاں ہوتی ہیں وہ خالی کر دیتے ہیں۔ اسی دوران ایک گولی اس انویزیبل چیز کو لگ چکی تھی اور وہ درد سے آہیں بھرتا چلا رہا تھا، اور اب وہ اپنے اصلی روپ میں آ کر گولی نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آواز سن کر سب اس درخت کی طرف دیکھتے ہیں جہاں پر وہ بیٹھا ہوا تھا
اور اچانک وہ غائب ہو جاتی ہے۔ تو یہ پلان کرتے ہیں کہ ہم جنگل کے ہر طرف ٹریپس لگائیں یا درختوں کے اوپر سے ہو کے جائیں تو وہ اس ٹریپ میں پھنس جائے اور ہم اسے پکڑ لیں۔ اور پھر وہ سارے ٹریپ سیٹ کر چکے تھے۔ پھر وہ ایک جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کب یہاں سے گزرے گا، پر کافی دیر ہو جاتی ہے، وہ یہاں پر آتی ہی نہیں۔ تو ڈچ دیکھنے کے لیے خود اٹھتا ہے، تبھی وہاں پر ایک ٹریپ میں ایک انویزیبل چیز آ کے پھنس جاتی ہے۔ یہ وہی چیز تھی جس کی تلاش میں یہ لوگ تھے۔ وہ دکھائی تو نہیں دیتی لیکن ٹریپ سے مسلسل فائر کر رہی ہوتی ہے جو ایک لیزر کی طرح تھا۔ پھر وہ ٹریپ سے خود کو آزاد کروا لیتی ہے، یعنی وہ انویزیبل چیز اسے پکڑنے کے لیے آرمی کا ایک آفیسر اور ڈچ کا بیسٹ فرینڈ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اس کا ایک اور ساتھی زخمی ہو جاتا ہے اور وہ کریچر یعنی وہ انویزیبل چیز بھاگ جاتی ہے۔ دوسری طرف ڈچ کا بیسٹ فرینڈ اور آفیسر اسے دیکھ لیتے ہیں تو وہ آدمی ڈچ کے بیسٹ فرینڈ کو کہتا ہے کہ میں باہر جاتا ہوں اسے شوٹ کرنے کے لیے اور تم یہیں بیٹھے رہو۔ وہ باہر جاتا ہے تو وہ چیز اسے دیکھ لیتی ہے اور اس پر لیزر پھینک کر اس کا سر پھاڑ لیتی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ڈچ اور وہ قیدی لڑکی جا رہے ہوتے ہیں تو ڈچ کو ان کے چیخنے کی آواز آتی ہے۔ یہاں پر ہم یہ جانتے ہیں کہ ڈچ کے بیسٹ فرینڈ کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ سب لوگ دکھی ہو کر وہاں سے جانے لگتے ہیں تو وہ انویزیبل چیز آ کر اسے بھی مار دیتی ہے جو انہیں راستہ بتا رہا ہوتا ہے۔ باقی بچے 3 لوگ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے وہ انویزیبل چیز آ کر زخمی کو بھی مار دیتی ہے۔ ڈچ جب یہ دیکھتا ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے اور اس پر مسلسل شوٹ کرنے لگتا ہے، لیکن وہ چیز بھی لیزر شوٹ ہے جو ڈچ کے کندھے پر لگتا ہے اور اس کے ہاتھ سے گن نیچے گر جاتی ہے اور وہ اس قیدی لڑکی سے کہتا ہے تم یہاں سے بھاگ جاؤ میں آ رہا ہوں۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ہمت کر کے بھاگتا ہے اور پھر جا کر بہت گہرے پانی میں چھلانگ لگا دیتا ہے اور اس کے پیچھے وہ انویزیبل چیز بھی پانی میں چھلانگ لگا لیتی ہے۔ ڈچ آہستہ آہستہ رینگتے ہوئے پانی سے باہر آتا ہے تو اس کے جسم پر مٹی لگ جاتی ہے اور آ کر وہ درختوں میں چھپ جاتا ہے۔ وہ انویزیبل چیز بھی پانی سے باہر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ ڈچ کو دیکھ ہی نہیں پاتی۔ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ اس کی جو آنکھیں تھیں اس کے ویژول کا طریقہ الگ ہی تھا، اس کو چیزیں ریڈ اور گرین کلر میں دکھائی دیتی ہیں۔ اب ڈچ کے جسم پر مٹی تھی اور وہ اس کے جسم میں موجود خون کو نہیں دیکھ پا رہا تھا، جس کی وجہ سے اسے لگ رہا تھا کہ ڈچ بھی باقی درختوں کے جیسا ہے۔ ڈچ سوچتا ہے کہ میں اس سے بدلہ لے کر ہی رہوں گا اور یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں اپنے جسم پر مٹی لگی ہی رہنے دوں گا تاکہ مجھے وہ دیکھ نہ سکے۔ پھر وہ جنگل میں بہت سارے ٹریپس لگاتا ہے اور اپنے ہاتھ میں ایک شمع جلاتا ہے، یعنی یہ ایک لکڑی پر آگ لگاتا ہے، اسے ہاتھ میں اٹھاتا ہے اور زور سے چلاتا ہے تاکہ وہ کریچر یا انویزیبل چیز اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائے۔ اس کو یہ تو نظر نہیں آ رہا تھا لیکن اس کے ہاتھ میں لگائی گئی آگ نظر آ رہی تھی اور وہ آگ دوسری طرف پھینک دیتا ہے جس پر وہ انویزیبل چیز اس آگ کا پیچھا کرتی ہے اور ڈچ کو آگ کے دھوئیں کی وجہ سے وہ انویزیبل چیز صاف نظر آ رہی تھی۔ ڈچ اس پر مسلسل اٹیک کر رہا تھا جس پر وہ زخمی پڑ رہا تھا، لیکن اسے خاص فرق نہیں پڑتا اور وہ آگے سے لیزر شوٹ کرتا جا رہا تھا جس کی وجہ سے ڈچ پانی میں جا کر گر جاتا ہے اور اس کے جسم پر ساری مٹی دھل جاتی ہے تو وہ انویزیبل چیز اس کے پاس آ جاتی ہے اور اسے آسانی سے دیکھ پا رہی تھی اور جب اس کو پکڑ لیتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ ڈچ تو بہت اسٹرانگ ہے، میں اسے لیزر سے نہیں ماروں گا، میں اس سے ہاتھوں سے لڑوں گا۔ وہ ڈچ کو بہت بری طرح مارتا ہے اور اب ڈچ رینگ کر ایک جگہ پر پہنچتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر تو اس نے ٹریپ لگایا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آؤ سامنے، آؤ لڑو مجھ سے۔ تو وہ کریچر وہاں پر آ جاتا ہے جہاں پر ٹریپ سیٹ تھا۔ ڈچ وہاں پر ٹریپ کھینچتا ہے اور اوپر لگی بہت بڑی لکڑی اس کے سر پر آ کر لگتی ہے جس سے وہ مر جاتا ہے۔ ڈچ وہاں پر جا کر دیکھتا ہے تو وہ ابھی بھی زندہ ہوتا ہے لیکن خون کی الٹیاں کر رہا ہوتا ہے، اس کا خون گرین کلر کا تھا۔ ڈچ جو کہ پتھر لے کر اسے مارنے کے لیے آیا تھا وہ رک جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ تو ویسے ہی مرنے والا ہوتا ہے۔ اس کے دل میں رحم آ گیا تھا لیکن وہ ایلین کریچر بہت برا تھا، وہ ابھی بھی باز نہیں آتا اور ایک چیز پکڑ کر بم کو ایکٹیو کر دیتا ہے جس سے سب کچھ منٹوں میں ختم ہونے والا تھا اور وہ زور زور سے ہنسنے لگتا ہے۔ ڈچ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ سین کیا ہے، وہ وہاں سے تیزی سے بھاگنے لگتا ہے کہ اپنی جان بچا سکے۔ ڈچ جا کر ایک درخت کے پیچھے چھپ جاتا ہے، اس کی جان تو بچ جاتی ہے لیکن وہ زخمی ہو چکا تھا۔ یہ بلاسٹ اتنا شدید تھا کہ جو اوپر ہیلی کاپٹر جا رہے تھے ان کو بھی یہ فیل ہوا تو وہ نیچے آ کر دیکھتے ہیں
اور وہاں پر انہیں ڈچ دکھائی دیتا ہے۔ وہ اسے بچا لیتے ہیں۔ اسی ہیلی کاپٹر میں وہ قیدی لڑکی بھی ہوتی ہے، یعنی وہ ریسکیو کر لی گئی تھی۔ اور اسی کے ساتھ ہی یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے۔